نیازی صاحب، اطہر کہہ رہے ہیں بڑی انفارچونیٹ بات ہے جو بلاول بھٹو نے کی ہے، وہ تو صرف پاپولر نیریٹو کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور بھٹی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ادارے نیوٹرل ہونے کی ان کو کوئی خوشی نہیں ہے، ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ تمام حالات ہمارے حق میں ہو گئے۔ اطہر نے جو باتیں کی ہیں میں اس سے 100% اصولی طور پہ متفق ہوں۔ عمران خان صاحب نے جو نیوٹرل کہا ہے میں نے تو نہیں کہا، یہ اطہر صاحب کو بتا دیں کہ یہ نیوٹرل کیا کہا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ ہے، کوئی شرم حیا کے لیے بندہ کر لیتا ہے، شرم حیا میں برے نہیں، بندہ کہہ دیتا ہے رکھ رکھاؤ کے لیے کہ جی میں فوج نیوٹرل ہو جائے، رکھ رکھاؤ کے لیے کہہ دیتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو جائے، چاہے اندر سے آپ کچھ بھی کرتے رہے ہوں، لیکن دیدہ دلیری کے ساتھ دن دہاڑے آپ جلسہ مطالبہ کریں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور مجھے لائیں اور آپ سلیم صافی کا کالم پڑھ لیں۔ دیکھو اس کو کوئی ڈینائی تو کرے نا، یا چیف صاحب کرے یا عمران خان صاحب کرے یا صدر مملکت عارف علوی صاحب کرے، جن کے حوالے سے اتنی بڑی پاکستان کی سب سے بڑی اخبار کے اندر ماتھے پہ لگا ہوا ہے وہ کالم جس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نیوٹرل نہ ہو، ان کو ہٹائیں، ایم کو باپ کو سب کو میرے حوالے کریں۔ میں کیسے مانوں کہ یہ بندے جو ہیں آپ کی بات نہیں مانتے؟ یہ ہوتا ہے۔ مسعود صاحب، بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے اپنا آئینی حق، جمہوری حق استعمال کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لے کر، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں غدار کہا گیا۔ دیکھیں، 2 پوائنٹ پہ صرف میں اسٹریس کروں گا۔ ایک نیازی صاحب نے بات کی، جو بھٹی صاحب نے بات کی۔ یہ کہنا کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ تھی اتنے سالوں کی، یہ ان ہزاروں لوگوں کی قربانیوں کو کا مذاق اڑانا ہے کہ جنہوں جو پھانسی چڑھے، کوڑے کھائے، اپنے آپ کو زندہ جلایا جن لوگوں نے، ان سارے لوگوں نے جمہوریت کے لیے ہی جدوجہد کی تھی، انہوں نے اقتدار کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں نے سامنے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بتائیں نیازی صاحب کہ 2018 میں جن جماعتوں پر تنقید تھی، اسی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، بلوچستان میں پی ڈی ایم بنانا اسٹیبلشمنٹ کا تھا، ایم کیو ایم کو ہینڈ اوور کرنا اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا، باپ کو ہینڈ اوور کرنا اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا، پی ایم ایل کیو کو ہینڈ اوور کرنا، اور یہ ملا کے عمران خان کی حکومت بنائی گئی۔ کیا وہ ساری جماعتیں آج پی ڈی ایم کا حصہ، آج اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ساری جماعتیں جن کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو، تو اس کی تو جسٹیفیکیشن دیں کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان آج جو کر رہی ہے وہ درست ہے، کل جو کیا تھا وہ درست ہے، کل جو باپ کر رہی تھی وہ درست ہے، آج جو باپ کر رہی ہے وہ درست ہے۔ پرابلم ہمارے لیڈران کی یہ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 2016 میں الطاف حسین کی تقریر پر پابندی لگی، اس کے بعد نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگی، مولانا فضل الرحمان کی تقریر پر پابندی لگی، مریم نواز کی تقریر پر پابندی لگی، یہ سب اس کا تسلسل ہے۔ لیکن کیا وہ آج عمران خان کی تقریر پر پابندی جسٹیفائیڈ ہوتی ہے؟ کیا اس کو ہم جسٹیفائیڈ کریں؟ کل جو مطیع اللہ جان، اسد اللہ طور یا ابصار عالم کے ساتھ ہوا تو کیا وہ اگر قابل مذمت تھا تو آج جن اینکرز پہ بغاوت کے مقدمات قائم ہو رہے ہیں کیا وہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ تو ہمیں اس چیز کو، اگر ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے، بالکل عدم اعتماد کی تحریک ایک آئینی راستہ ہے، لیکن میں نے تو سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ تھا، کیونکہ اگر اس کو 1.5 سال ملتے تو یہ بات طے تھی کہ عمران پی ڈی ایم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی جس پوزیشن میں آج پی ڈی ایم ہے۔ ٹھیک ہے، بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میڈم سپیکر، کاش بلاول بھٹو صاحب سینہ تان کر اور فخر سے اپنی کارکردگی وہاں بتاتے، اور چلو اوورآل کارکردگی نہ بتاتے، صرف سندھ کی کارکردگی بتاتے کہ ہم نے سندھ میں یہ کیا، سندھ کو چھوڑ دے، صرف لاڑکانہ کی بتا دیتے کہ ہم نے لاڑکانہ کو ہر سہولت میسر کر دی۔ انسانی حقوق کے لیے بلاول بھٹو صاحب کی عملی کوشش مجھے بتا دیجئے۔ عبدالعزیز میمن سے لے کر آج تک چینل بند کرنا اور صحافیوں پر پرچے بلاول بھٹو صاحب کا آج بتا، جب اقتدار میں ہوتے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ بس پچھلوں نے کر دیا، وقت لگے گا، ملک نازک صورتحال سے۔ پھر مظہر صاحب نے بہت اچھی بات کی،
जिन्होंने कुर्बानियां दी उन सबको सलाम। भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ था, मुझे मानना है सब कुछ, और जिन्होंने एक कोड़ा खाया, एक दिन जेल में रहे, बड़ी कुर्बानियां दी। मगर मेरे प्यारे मजहर भाई, इन कुर्बानियों का मजाक किसने उड़ाया? इन्होंने, जरदारी साहब ने जब डीलें फरमाई, बेनजीर भुट्टो साहबा ने जब डीलें फरमाई, बिलावल साहब जब डीलें फरमाते हैं, ये मजाक होता है असल जो उड़ाया जाता है। आप अपने असूल से फिरते हैं, अपने मंशूर से फिरते हैं, अपने नजरिए से फिर जाते हैं। इक्तदार कभी सोचा था आग और पानी का मिलाप, मुस्लिम लीग का और पीपल्स पार्टी का इक्तदार में मिलाप, और इन्होंने ब्लैक पट्टियां पहनकर मुशर्रफ से तलब लिया है। वो भी जमहूरियत के लिए हमें कहते हैं ठीक है, वो भी कहते हैं कि जमहूरियत के लिए ठीक है मुशर्रफ से हलफ लेना, और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठना भी ठीक है, और उनकी मुखालफत करना भी ठीक है। कोई एक ठीक रास्ता बता दें तो हम भी मान जाएं।